ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام، ہمارے مینٹورز اور ہمارے ٹیچرز ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ اپنے کام میں یا اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر ضرور بنائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں حصہ دار ضرور بنائیں۔ دیکھیں، میں خود بھی ایک بزنس ٹرینر ہوں، تو میں بھی اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر ضرور بنائیں، اللہ تعالیٰ کو شامل کریں تاکہ آپ کے کام میں یا کاروبار میں برکت ہو۔ تو جب میں نے اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا، اللہ تعالیٰ کو حصہ دار بنایا، تو میرے ساتھ کیا ہوا، یہ واقعہ، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ڈی اے خان میں ایک اکیڈمی سٹارٹ کی تھی CSS PMS کے حوالے سے۔ تو جب ہم لوگوں نے شروع میں اکیڈمی سٹارٹ کی تو ہمارے جو سیشنز تھے ماشاءاللہ بہت اچھے چلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اچانک کووڈ-19 آ گیا اور اس کی وجہ سے ہمیں اپنی اکیڈمی بند کرنا پڑی۔ اچھا، جب پھر دوبارہ تعلیمی ادارے کھلے تو ہم لوگوں نے بھی اپنی اکیڈمی دوبارہ سٹارٹ کی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس دفعہ جو ہے نا اکیڈمی کو مزید کامیاب بناتے ہیں، اس پر زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اچھے طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ کی، چیزوں کو مزید بہتر کیا، اور میں نے ایڈورٹائزمنٹ پہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ خرچہ کیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے، چیزیں بھی مزید بہتر ہو گئی ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں پارٹنر بناتے ہیں۔ تو ہوا یوں کہ جب میں نے اپنی اکیڈمی کے سارے خرچے میں نے فائنلائز کر دیے، اپنی اکیڈمی کا جو بجٹ تھا میں نے وہ فائنلائز کر دیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس صرف ایک 500 روپے کا نوٹ بچ رہا تھا، یعنی میرے پاس صرف 500 روپے بچ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس 500 روپے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں پارٹنر بناتے ہیں۔ تو پھر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ 500 روپے میں کہاں پہ دوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 500 روپے میں نے کہیں پہ صدقہ دینے تھے، اللہ کی راہ میں دینے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ میرے کام میں برکت ڈال دے۔ تو ایک دن جب میں اسکول سے گھر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، ہمارے اسکول کے راستے میں ایک مدرسہ آتا ہے، ڈی اے خان کا جو ایئرپورٹ ہے اس کا جو مین گیٹ ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، دینی مدرسہ ہے۔ تو میں نے اس مدرسے کی وال پر دیکھا ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں طلباء کے لیے مزید کمروں کی ضرورت ہے، لہٰذا ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ تو میں نے وہ 500 روپے جا کر اس مدرسے میں دے دیے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا، میں بڑا خوش تھا کہ ایڈورٹائزمنٹ بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں پارٹنر بنا دیا ہے۔ تو اس دفعہ اکیڈمی جو ہے نا صرف چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ اچھا، اس طرح وقت گزرتا گیا، اور خدا کا کرنا یوں ہوا کہ وہ جو ہمارا سیشن تھا وہ ہم سیشن بالکل سٹارٹ ہی نہیں کر سکے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ جو ہمارا سیشن تھا ہم بالکل سٹارٹ ہی نہیں کر سکے، کیونکہ ہمارے پاس ایک بھی اسٹوڈنٹ نہیں آیا۔ اچھا، میں بڑا پریشان تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پارٹنر بنایا ہے، اور اکیڈمی جو ہے نا بالکل ہم لوگ سیشن چلا ہی نہیں سکے۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہم جو ہے نا تھوڑا بہت اکیڈمی چل جاتی تھی، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹس آ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جب اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنایا ہے تو ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں آیا۔ اچھا، وقت گزرتا گیا، ہم لوگ وہ سیشن سٹارٹ نہیں کر سکے، میں اپنے دوسرے پروجیکٹس میں بیزی ہو گیا، اور اس دوران 3-4 مہینے کا وقت گزر گیا۔ پھر ایک دن میں اپنے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، تو بریک کا وقت تھا، تو جب بریک کا وقت ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یوٹیوب پر سر قاسم علی شاہ کے لیکچر سنتا ہوں۔ تو جب بریک کا وقت ہوا تو میں نے اپنا موبائل نکالا، اور میں نے سر قاسم علی شاہ کا ایک جو نیا لیکچر اپلوڈ ہوا تھا وہ میں نے دیکھنا شروع کیا۔ تو لیکچر کے دوران سر قاسم علی شاہ نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں سوچنے لگ گیا، کیونکہ سر قاسم علی شاہ کے جو جملے ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ اکثر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
تو سر قاسم علی شاہ نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں پارٹنر بنایا تھا تو ہماری اکیڈمی تو نہیں چلی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ بھی مجھے ہوا کہ نہیں۔ جب میں نے سوچنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام میں پارٹنر بنایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے گاڑی خرید لی تھی، یعنی اس 3-4 مہینے کے عرصے کے دوران ہم لوگوں نے اپنی گاڑی خرید لی تھی۔ گاڑی خریدنا میری اور میرے تمام گھر والوں کی ایک بہت بڑی خواہش تھی، ایک بہت بڑا خواب تھا جو ہمارا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے گاڑی خریدنا کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن ہمارے لیے گاڑی خریدنا ایک بہت بڑی بات تھی اور ہم نے اپنی گاڑی خرید لی تھی۔ تو میں نے فوراً الحمدللہ کہا اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان 3-4 مہینوں کے دوران میری جو ہے پروموشن ہو چکی تھی، چونکہ میں ایک گورنمنٹ ٹیچر ہوں تو میری جو ہے نا پروموشن ہو چکی تھی۔ پھر میں نے الحمدللہ کہا اور پھر میں نے سوچنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنا ایک پروجیکٹ جو کہ میں نے تقریباً 1 لاکھ روپے کی رقم سے شروع کرنا تھا وہ الحمدللہ اپنے آخری مراحل میں تھا۔ پھر میں نے الحمدللہ کہا اور پھر سوچنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارا جو گھر تھا ہم نے جس کی تعمیر تقریباً 1 سال پہلے شروع کی تھی، الحمدللہ وہ تقریباً آخری مراحل میں تھا۔ تو پھر میں نے الحمدللہ کہا اور پھر آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے کتنی آزمائشوں سے اور کتنی مصیبتوں سے بچایا ہوگا۔ یہ کہانی، یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا مانگتے ہیں تو ہم صرف اسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں نے تم سے فلاں چیز یا اللہ میں نے تجھ سے فلاں چیز مانگی تھی لیکن وہ تو نے عطا نہیں کی۔ لیکن ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں، ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے علاوہ ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کو پارٹنر ضرور بنائیں، اللہ تعالیٰ کو اس میں شریک ضرور کریں تاکہ آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں برکت ہو۔